الله عليه وسلم بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز شرکاء، اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لانے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا موضوع جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کئی اعتبارات سے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر بہت سارے کنفیوژنس مختلف اینگلز سے پائے جاتے ہیں، ہر چند کے اس پر کام بھی خاصا ہوا ہے۔ یعنی اسلام کے تصور ریاست پر یہ بنیادی طور پہ اسلامک کانسٹیٹیوشنل لاء کا سبجیکٹ ہے، جس کو اسلامی اور فقہی اصطلاحات میں الاحکام الدستوریہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ جدید ٹرم ہے، الاحکام الدستوریہ۔ قدیم فقہا کے ہاں پہلی صدیوں میں اسے الاحکام السلطانیہ کا نام دیا جاتا تھا، اس بنیادی سبجیکٹ۔ اور قدیم وقت سے لے کر دور جدید تک مختلف ادوار میں کثیر تعداد میں ہمارے ائمہ نے، اسکالرز نے، مفکرین نے اس پر اپنے اپنے انداز کے ساتھ لکھا ہے، اور ان تصانیف کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ بہر صورت ہر کتاب اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ پر نہیں ہے، بنیادی طور پہ میں ریفر کر رہا ہوں اسلامک کانسٹیٹیوشنل لاء کے مختلف ایشوز پر۔ واضح ہے کہ جو علم ترقی کرتا ہے اور وہ کلاسیفائی ہوتا ہے، اور کلاسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نئی ماڈرن ڈیولپمنٹس آتی ہیں تھیوریز کی، اور وہ زیادہ آرگنائز ہوتا چلا جاتا ہے، اور کنٹمپریری جو نالج ہوتا ہے اس کے ساتھ ایکوپ ہو کر ہر دور میں، ہر صدی میں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اس بنیادی چیز کو اگر ذہن میں رکھیں تو پھر ہم مختلف جب کتابیں دیکھتے ہیں تو اپنی ضرورت کا مواد اور بنیادی تصورات مختلف کتابوں سے ہم لے لیتے ہیں۔ میں چند ایک کتابیں صرف بطور ریفرنس کے بتانا چاہوں گا۔ یہ میری ایک کتاب ہے جو اتفاق سے اس سبجیکٹ پر میری کچھ چھوٹے بکلیٹس چھپ گئے ہوئے ہیں، اور بڑی کتابیں زیر طباعت یعنی ان مراحل میں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کتاب ہے، مسودہ ہے، یہ انگلش میں ہے، کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر آف این اسلامک اسٹیٹ۔ تو اتفاق سے وہ مسودہ ہی میرے پاس ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کتاب، مگر ابھی یہ ایز سچ پوری کتاب نہیں چھپی، اس پہ اور بھی کچھ کام پینڈنگ ہے میرا جو ہو جائے گا۔ تو اس سے میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک اردو میں اس سبجیکٹ پر میرا جتنا کام ہے اب تک وہ اسلام کے تصور ریاست پر، حکومت پر اور کانسٹیٹیوشنل لاء پر، تو اردو میں وہ مرتب ہو گیا ہے اور آگے طباعت کے مراحل میں ہے۔ یہ 3 والیومز ہیں اس کے۔ یہ یعنی میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ 800 سے زائد ابھی مسودات پڑے ہیں، تو یہ ان مسودات میں سے ہے۔ یہ ایک نظام حکومت پر ہے، ایک ریاست اور شورا اور بنیادی حقوق پر ہے، اور ایک اس طرح کے دیگر کانسٹیٹیوشنل میٹرز پر والیوم ہے۔ چھپ کر شاید ایک بڑی والیوم بن جائے گی یہ اکٹھی ہو کر، بڑی انگلش کی الگ ہے۔ اس میں میں نے ایک چیپٹر میں جا کر کچھ ریفرنسز دیے ہیں بکس کے، جو کتابیں اس سبجیکٹ پر بڑی ریلیونٹ ہیں، مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں۔ تو میں جدید تو بہت لکھا گیا ہے، لیکن میں آپ کو صرف چند پرانی کتابوں کے ریفرنس اس پرپز کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ
اس کانسٹیٹیوشنل لاء کے سبجیکٹ پر ہمارے ائمہ اور ہمارے مفکرین اور اسلامی تاریخ کے اہل علم کتنے قدیم زمانوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. صرف یعنی ان کا جو ویژن تھا، ان کی ویژن کی وسعت اور اسلامک لاء کی یوں سمجھیں جو ہماگیریت ہے اور اس کی کمپریہنشن ہے، اس کا تھوڑا اندازہ اس سے ہو جائے گا. جو کتابیں اس باب میں لکھی گئیں، نمایاں کتابیں، ان میں سے ایک ہے ماوردی کی بڑی معروف کتاب ہے الاحکام السلطانیہ، امام ماوردی کی اویلیبل ہے. اسی طرح امام ابو یعلا وہ گزرے ہیں پہلے ادوار میں، انہوں نے بھی الاحکام السلطانیہ لکھی، ایک ہی نام کی 2 کتابیں تھیں. امام غزالی نے نصیحت الملوک کے نام سے لکھی تھی، یہ بھی اسلامک کانسٹیٹیوشنل لاء کا سبجیکٹ تھا. امام طرطوسی نے سراج الملوک کے نام سے لکھی تھی. فارابی نے المدینۃ الفاضلہ کے نام سے کتاب ایک اور لکھی تھی. پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں قدیم وقت سے لے کر آج تک، خواہ وہ فقہ حنفی سے ان کا تعلق ہے یا مالکی یا شافعی یا حنبلی یا فقہ جعفریہ سے، ہر فقہ کی کتاب میں نے عرض کر دیا کہ ایک چیپٹر اس وقت فقہ کا جو ہمارا کلاسیکل اینشنٹ کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں امامہ کے لفظ سے اس کنسیپٹ کو بیان کیا جاتا تھا، الامامہ. تو پرانی کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو امام کے حوالے سے آپ کو چیپٹر ملے گا، تو یہ ڈیل کرے گا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو. پھر القضاء کے حوالے سے ملے گا، یہ ڈیل کرے گا جوڈیشری کو. تو اس طریقے سے الگ الگ چیپٹرز ہوں گے. ایز سچ کنسیپٹ اس وقت نہیں تھا کہ تو کچھ تو کتابیں تو باضابطہ اس طرح لکھ دی گئیں، کچھ ہماری فقہ کی ہر کتاب میں آپ کو مستقل چیپٹرز ملیں گے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورے 1200 سال کے اسلام کے فقہی علم کے جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ بھی اور اس طرح کے جس سبجیکٹ کو بھی لیں اس کا نالج سپریڈ ہوا پڑا ہے. ایون انٹرنیشنل لاء یہ بھی اسلامک اسٹیٹ کے سبجیکٹ میں آ جاتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے کنسیپٹ میں اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں، بیرونی تعلقات خارجہ مختلف ریاستوں کے ساتھ، اس میں انٹرنیشنل لاء یہ سبجیکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ود ان دا اسٹیٹ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، نان مسلم مائنورٹیز اگر اسلامک اسٹیٹ میں، تو ان کو جو اسٹیٹ ڈیل کرتی ہے اس لا کو احکام و اہل ذمہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. احکام و اہل ذمہ، ابن القیم نے خود اس کے اوپر 2 والیومز کی کتاب لکھی. اس کو ماڈرن ٹرم میں ہم پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کہتے ہیں. اور اسلامک اسٹیٹ کے ریلیشنز جو بیرونی دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آج کل فورن پالیسیز اور اس میں وار اور پیس اور دیگر ٹریٹیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو سبجیکٹ آ جاتے ہیں جس کو UN اور اس کے ضمن میں ہم چیزوں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں، یہ احکام السیر کے نام سے پرانی کتابوں میں چیپٹرز ملتے ہیں. کہیں احکام السیر کے نام سے ملیں گے، ایون آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، کہیں المغازی کو ملیں گے یا لاز آف وار ملیں گے آپ کو. ایکچولی یہ چیزیں میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ اس کا اگر تھوڑا سا بنیادی نالج ہو تو آدمی کو کتابیں کنسلٹ کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نالج کتنا وائڈلی اسپریڈڈ ہے. لیکن اگر یہ چیزیں پرانی اور جدید اصطلاحات کا فرق معلوم نہ ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے پرانے فقہاء نے اس پر کام ہی کوئی نہیں کیا. ادوار کے بدلنے سے ٹرمینالوجی بدلتی ہے. جیسے آپ آج احکام دستوریہ اس کو کہتے ہیں، پرانی کتابیں دیکھیں گے 1000 سال کا فقہ کا لٹریچر، احکام دستوریہ، دستور کا لفظ نہیں ملے گا. وہاں احکام سلطانیہ ملیں گے، احکام الامامہ ملیں گے، احکام القضاء ملیں گے. تو آج کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو سبجیکٹ ڈیل نہیں ہوئے. ایکچولی یہ ٹرمز ہیں جو بدلتی رہیں، کنسیپٹ اور ڈسکشن سبجیکٹ میٹر وہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اسی طرح احکام السیر کے نام سے پبلک انٹرنیشنل لاء، یہ بھی اسلامک اسٹیٹ کے دائرے میں ایک سبجیکٹ آتا ہے. اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسپیکٹ اس میں ڈسکس ہوتا ہے. بلکہ ایک بات توجہ طلب ہے، اسلامک اسٹیٹ کے باب میں اور اسلامک کانسٹیٹیوشنل لاء اور اسلامک انٹرنیشنل لاء کے ریفرنس سے قانون کی تاریخ میں صرف اسلامک اور ویسٹرن کی بات نہیں کر رہا، میں جنریلٹی کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں قانون کی تاریخ میں
انٹرنیشنل لا پر اور پرٹیکولرلی پبلک انٹرنیشنل لا پر دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلی باقاعدہ کتاب جو لکھی گئی اور جس نے انٹرنیشنل لا کو ایک باقاعدہ سائنس آف لا کا درجہ دیا، ایک برانچ آف لا کا درجہ دیا، وہ کتاب یعنی قانون کی تاریخ میں، مغربی اور مشرقی تاریخ میں ایک ہی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے آتھر تھے. یعنی ہی از دی فاؤنڈر آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. اس سے پہلے بھی بحثیں کتابوں میں ملتی ہیں. میں اسی طرف آنے والا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی کتابیں تصنیف کی ہیں. یہ امپریشن بھی غلط ہے اور کم علمی کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا. حنیفہ نے خود بھی جو کتابیں تصنیف کی ان میں 40 کے قریب مسانید ہیں، حدیث کے مجموعے ہیں، جو امام خارزمی نے بعد میں جامع المسانید 18 جامع المسانید کے نام سے آپ کے مختلف مسند جمع کیے. یہ کچھ باہمی تعصبات، کچھ کم علمی کی چیزیں لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ان کو صرف 18 حدیثیں کنوے ہوئی تھیں اور نریٹ ہوئی ہیں ان سے. امام ابو حنیفہ کو 18 حدیث، کسی نے یہ بھی لکھ دیا. اس پر بھی بحثیں چل پڑتی ہیں. تو 18 حدیثوں کے مجموعے انہوں نے روایت کیے جو امام خارزمی نے جامع المسانید کے نام سے جمع کیے. یہ بھی انہوں نے لکھے. 1-2 کتابیں اور بھی خود لکھی، الفقہ الاکبر، چھوٹی کتابیں لکھی. موسٹلی جو ان کا لیگل ورکس ہے وہ ان کے لیکچرز ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے شاگردوں نے مرتب کیے ہیں. تو یہ بھی انہی کی تصانیف ہیں، وہ ان کے شاگردوں کی تصانیف نہیں ہیں. اور وہ 6 کتابیں بڑی بڑی، ان کو کتب و ظاہر الروایہ کہتے. ہمارے فقہ کے کلاسیکل لٹریچر میں ان کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں، یہ ٹرم ہے. تو یہ 6 کتابیں ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ڈکٹیٹڈ بکس ہیں. انہوں نے ڈکٹیشن دی اور امام محمد نے ڈکٹیشن لے کے وہ کتابیں مرتب کی. تو وہ صرف کمپائل کرنے والے ہیں. میں اسی کے ریفرنس کی طرف آ رہا تھا. ان میں سے 2 کتابیں ہیں جو انٹرنیشنل لا پر ہیں. ایک کتاب السیر الصغیر اور ایک کتاب السیر الکبیر. السیر الصغیر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا پر ہے اور السیر الکبیر انٹرنیشنل پبلک انٹرنیشنل لا پر ہے. تو یہ جو کتاب السیر تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، جس کو امام محمد بن حسن شیبانی آپ کے شاگرد نے کمپائل کیا ڈکٹیشن لے کر، اس کتاب کی پھر کومنٹری لکھی، شرح امام سرخسی نے. یہ ان کا ٹائٹل ہے شمس الائمہ سرخسی. انہوں نے اس پر کومنٹری لکھی. جی what exactly is our topic for today? Are we discussing the elements of the concept of an Islamic state, or are we just discussing everything that everybody knows about? No, we will discuss the concept of Islamic state. میں صرف گیونگ ریفرنسز دینے کے لیے جسٹ ان دا بگننگ میں یہ دے رہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کی انٹرنل لاز اور ایکسٹرنل پالیسیز دونوں سبجیکٹ، انٹرنلی ایکسٹرنلی، سبجیکٹ میٹر ہماری 1200 سال کی تاریخ میں اویلیبل ہے. میں اس وقت صرف یہ بات کرتے ہوئے ریفر کر رہا تھا. میں اس کنسیپٹ پہ ڈائریکٹ اس کے بعد آ رہا ہوں. یہ میں میٹیریل ریفر کر رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ ایسا نہیں کہ آج کے آتھرز نے ہی ڈائریکٹلی اس پر لکھا ہو. بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کلاسیکل جو فقہ کی پوری 1200 سال کی تاریخ ہے اس میں اس وقت سے لے کر اس سبجیکٹ پر ہمارا بہت میٹیریل ہے اور اسی سے ڈیرائیو کر کے لوگ لکھتے آ رہے ہیں. تو میں فائنلی جو کہہ رہا تھا، تو انہوں نے 4 والیومز پر مشتمل شرح السیر لکھی. شرح السیر یہ اس کا ایک اینگل تھا. تو اسی طرح یہ ساری کتابیں تھرو آؤٹ ائمہ اربعہ کی اور اس کے بعد کی اب تک کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں جو مختلف سبجیکٹس پر اسلامی ریاست کے تصور کو مختلف اینگل سے، یعنی امام ابو یوسف نے جب کتاب الخراج لکھی تو وہ بھی کنسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ ہی کے بعض ٹاپکس کو ڈیل کرتی ہے وہ کتاب. یعنی میں ریلیونٹ میٹیریل صرف آپ کو سورسز بتا رہا ہوں. تو کتاب الخراج اسپیسیفکلی عام سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکسیشن لاز پر ہے، اور بے شک یہ ٹیکسیشن لاز کا میٹیریل زیادہ دیتی ہے، مگر اوورآل یہ اسٹیٹ پالیسیز کو ڈیل کرتی ہے، ایڈمنسٹریٹو رولز کو ڈیل کرتی ہے. اسلام کا جو کانسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹیٹ کا، اس کے بہت سارے سبجیکٹس کو دیتی ہے. اس طرح ایک کتاب الاموال لکھی گئی ابو عبید قاسم بن سلام نے، اور ایک یحییٰ بن آدم نے کتاب الاموال والیومز پر ہے. یہ بھی اسلام کے کنسیپٹ آف اسٹیٹ کے بارے میں اسکیٹرڈ میٹیریل دیتی ہے. اوریجنل سورسز ہیں یہ ساری.
تو اس طرح کی لے کر آج کے دور تک یہ کتابیں بیشتر زبانوں میں، عربک میں بھی اور ہماری اپنی اردو کے اسکالرز تک یہ کتابیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی کثرت سے لکھی جاتی رہی ہیں. تو یہ اس وقت خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ اسلامک لا کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، عام طور پہ امپریشن یہ ہے کہ جی طہارت کے حکام پر تو بڑا مواد ملتا ہے فقہ میں، نماز پر ملے گا، روزے پر ملتا ہے، حج پر ملتا ہے، زکوٰۃ پر ملتا ہے، عبادات پر ملتا ہے، اور اس سے زیادہ معاملات پر، میرجز پر، ڈیورس پر، وراثت پر، انہیریٹنس، ان چیزوں پر ملتا ہے. یہ ایک کنسیپٹ ہے. ہم جب ان دو سکوپ سے آگے نکلتے ہیں جہاں اسٹیٹ لا آ جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل لا آ جاتا ہے، انٹرنیشنل لا آ جاتا ہے، اور اسٹیٹ کے ایشوز جو جوڈیشری کو ڈیل کرتے ہیں، آرگن آف دی اسٹیٹ کو، جو ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو کو ڈیل کرتے ہیں، جو لیجسلیچر کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ سبجیکٹس جب آ جاتے ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا اور اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو امپریشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاید اس پر ہمارے اینشنٹ کلاسیکل اسلامک لا کے لٹریچر میں زیادہ مواد نہیں ہے. یہ بات میں نے اس وقت تک گفتگو یہ کی ہے کہ ہزارہا کتب سینکڑوں میں نہیں، اس پر انڈیپینڈنٹ بکس کی شکل میں یا کتابوں کے چیپٹرز کی شکل میں لکھی گئیں 1200 سال کے لٹریچر میں، اور وہ بڑا وسیع لٹریچر ہے جو جدید سے جدید سبجیکٹ بھی وہ اسٹیٹ لا کا ہو یا کانسٹیٹیوشنل لا کا ہو یا انٹرنیشنل لا کا، اس کو وہ ہمارا مواد ڈیل کرتا ہے. بس صرف یہ کہ اس میں ڈیولپمنٹ چونکہ ہوتی چلی جاتی ہے تو ڈیولپمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ پھر نئی بحثیں، نئے ایشوز اور نئے انداز آ جاتے ہیں. یہ اس کے سورسز اور میٹیریل کے بارے میں اس کے لٹریری سورسز کو ریفرنس میں نے کیا. اب ہم اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کے اس سبجیکٹ کی طرف آگے آ رہے ہیں سورسز کو ڈسکس کرنے کے بعد. اس میں پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں اسٹیٹ کی سگنیفیکنس اور اسٹیٹ کی نیسیسٹی، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا تصور اسلام میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا کیا ہے. یہ بات بھی اس تصور کو واضح کرے گی یہ سبجیکٹ، اس اعتبار سے اس کا ایک ریلیونس یہ ہے کہ اسلام فقط ایک مذہب ہے یا ایک پورا دین ہے. اگر تو محض مذہب ہو تو پھر اس کی بنیاد پر کسی اسٹیٹ کے قائم کرنے کی نیسیسٹی نہیں رہتی. عیسائیت بھی ایک مذہب تھی، یہودیت بھی ایک مذہب تھی، اور بہت سارے مذاہب دنیا میں آئے اور بہت سارے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، وحی کی ہدایت لے کر آئے، مگر انہوں نے کوئی پورا ریاستی نظام نہیں دیا، سیاست کا نظام نہیں دیا، معیشت کا نظام نہیں دیا، اندرونی اور بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کا، وار اور پیس کے سسٹمز اور لاز کا ایک پورا نظام نہیں دیا، اور ڈیمانڈ نہیں کی کہ ان لاز کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹ قائم کی جائے. اسٹیٹ قائم کرنے کی ڈیمانڈ کوئی فلسفہ، کوئی نظام، کوئی ریولیوشن، کوئی ریلیجن تب کر سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ لاز دے، وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دے کہ اسٹیٹ بنانے کے لیے اس کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کے بیسک آرگنز کا تصور کیا ہے، وہ وجود میں کیسے آئے گی، اور اس کے بیسک کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کیا ہیں جن پر اسٹیٹ قائم ہوتی. تو جب تک کوئی دین یا کوئی مذہب یہ تعلیم پوری نہ دے اس وقت تک وہ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو قائم کیا جائے ایک نظام کے طور پر. اور اگر ایک نظام کے طور پہ اس کے قیام کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب نہیں ہے، وہ ایک فل فلیج دین ہے جو ہماری سیکولر ریلیجس لائف اور اسپریچول لائف کے ساتھ ساتھ ہماری سیکولر لائف کی انڈیویجول اور کولیکٹیو، نیشنل اور انٹرنیشنل سارے سفیئرز کی ضروریات کو پوری کرتا ہے. تبھی جا کے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ قائم ہو اور پھر اسٹیٹ کے لیے پورا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیتا ہے. لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، یہ ریلیجن نہیں، مذہب نہیں ہے. انگلش ٹرمینالوجی میں چونکہ دین کے لیے کوئی متبادل لفظ نہیں ہے انگلش ڈکشنری میں، اس لیے یہاں کے کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کے بطور دین ہونے کے تصور کو بھی بیان کرتے ہوئے ریلیجن کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور جب ریلیجن کرتے ہیں یہ ایک ویسٹ کی ڈائیکوٹمی کی اور کنفیوژن کی بنیاد ہے کہ وہ پرابلم میں چلے جاتے ہیں کہ تمہارا تو مذہب ہے اور مذہب کا کیا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ اور پولیٹکس کے ساتھ. ان کے ہاں چونکہ اسٹیٹ اور چرچ کی ڈویلٹی ہو گئی ہے. ریزن یہ ہے کہ ان کا مذہب اور ان کی بائبل کی ساری کتابیں یا ان کی گاسپلز اور بائبل ساری مل کر اسٹیٹ کا پورا تصور نہیں دے سکتی، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں دیتی جس کی بنیاد پر اسٹیٹ قائم کی جائے. لہٰذا ان کے ہاں جب اسٹیٹ پرابلمز ڈیولپ ہوتے ہیں تو لامحالہ انہیں سیکولر لیگل سورسز سے اس کے لیے رہنمائی لینی پڑتی.
یہاں کے چرچ ان کی ریچولز کے اندر اور ان کی تھیالوجی اور ان کے ایکٹس آف فیتھ کے اندر بند ہو جاتا ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے کچھ ریکننگ آف دا ڈے آف ججمنٹ کے لیے چرچ ڈیل کرتا ہے، اور اسٹیٹ چرچ سے ریلیجن سے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، وہ سیکولر اینٹیٹی بن جاتی ہے۔ اب ویسٹرن لوگ اسی پرسپیکٹو میں اسلام کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہماری ماڈرن جنریشنز، نئی نسلیں جدید تعلیم سے آراستہ، جن کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا، کہ جنہوں نے اسلام کو اوریجنل سورسز سے جنہیں سمجھنے اور پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور جنہوں نے اسلام کو جتنا بھی سمجھا ہے موسٹلی انگلش سورسز سے یا اردو کے وہ سورسز جو کم و بیش مغربی ذرائع سے متاثر تھے یا سطحی سورسز تھے، جس سے تعلق آپ کا اور آپ کی طرح ہزارہا ان افراد کا ہے جو زمام کار اقتدار کا، گورنمنٹ کا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ان لاکھوں افراد کا ہے جو جدید تعلیم سے آراستہ ہو کر ہمارا مستقبل ہے۔ کوڈ آف لائف سمجھے کنسیپٹ ہے، یعنی ہم دین کو سمجھانے کے لیے، میں خود یہ کہا کرتا ہوں سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، چونکہ ڈکشنری میں کوئی کمپیکٹ ٹرم نہیں ہے، تو جب اس کو ہم ایکسپلین کریں گے تو ہم اسی طرح کی ٹرمز کو یوز کریں گے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہی کہیں گے۔ ریلیجن اس کا جب حصہ ہو گیا، چھوٹا سا ایک جز ہوا اور کئی اجزاء ریلیجن کی طرح اور ہوئے، تو ہم ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں۔ کریڈ سے مراد صرف عقیدہ، کریڈ مینز فیتھ، جس کو ہم تھیالوجی کہیں گے، تو کریڈ عقیدہ وہ ایک جز ہو جاتا ہے۔ کریڈ ایک دین کا جز، ریلیجن مذہب ایک دین کا جز، جس میں نے عرض کیا کلچر اس دین کا جز، لا اس دین کا جز، پھر لا کے اندر عبادات، معاملات، پھر اس کے اندر عقوبات، لا آف پنشمنٹس، سول لاز، پھر لا آف ایٹیکیٹس، اس کو احکام الآداب کہتے ہیں، احکام العبادات ریلیجس لاز، پھر احکام المناکحات فیملی لاز، پھر عقوبات پینل لاز، پھر اس کے بعد آگے میں نے جیسے عرض کیا مالیات فسکل لاز، کمرشل لاز، پھر سول لاز کے لیے ہمارے معاملات، پھر آگے بڑھیں گے تو پھر عرض کیا میں نے انٹرنیشنل لاز کے لیے دو قسمیں، پرائیویٹ اور پبلک کے لیے احکام اہل ذمہ اور احکام السیر۔ تو گویا یہ اتنا بڑا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کے کسی لیگل سسٹم کا سکوپ اتنا کمپریہنسو اور ایکسٹینسو نہیں ہے جتنے اسلامک لیگل سسٹم کا سکوپ کمپریہنسو ہے، اور ان میں ایک احکام السلطانیہ جو آج ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں کنسیپٹ آف اسٹیٹ آتا ہے۔ تو ویسٹ میں کلچر الگ ہو جاتا ہے، موریلٹی الگ ہو جاتی ہے، ہماری موریلٹی بھی اسی دین کا حصہ ہے، اس کو احکام الآداب کہیں گے، موریلٹی بھی وہیں، کلچر بھی وہیں، لا بھی وہیں، پولیٹیکل سسٹم بھی وہیں۔ چونکہ ان کے ہاں ان ساروں کے سورس الگ ہو جاتے ہیں، جب لا پر آتے ہیں تو لا کا سورس ان کی پارلیمنٹ ہے، ان کے پریسیڈنٹس ہیں، ان کے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، یا ان کی ججمنٹس ہیں، یہ ان کے لا کے سورسز ہیں۔ موریلٹی کے سورسز اور کلچر کے ان کی سوسائٹی ہو جاتی ہے، وہاں نارمز اور ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ریلیجن کا سورس ان کی کتاب اور بائبل ہو جاتی ہے۔ تو یو ول سی دیر آر ایبسلیوٹلی 3 ڈفرنٹ اینڈ سیپریٹ سورسز جن سے وہ الگ الگ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جب وہ سورسز الگ ہیں تو ان کے اندر ڈائیکوٹمی کا ہونا، کانفلکٹ کا ہونا، کانٹرڈکشنز کا ہونا ایک منطقی امر ہے۔ So whenever there would be a dichotomy, whenever there would be a conflict between these various fields, اور ان کے اندر کوئی کانٹرڈکشن ہوگا تو کنٹرڈکشن کو ریزالو کرنے کے لیے کسی ایک کو ریپیل کرنا پڑے گا، کسی ایک کو سپرسیڈ کرنا ہوگا۔ اس پروسیس سے بچنے کے لیے انہوں نے بالکل سیپریٹ کر دیا ہے کہ یہ الگ الگ خانے رہیں۔ اب وہ الگ الگ خانے مسلمانوں پر بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری سیاست الگ چیز ہے، سیاست، معیشت، ثقافت امریکہ سے لو، ویسٹرن ورلڈ سے لو، یہ فری کلچر ہے، یہ ایبسلیوٹ ڈیموکریسی ہے، سسٹمز ہم سے لو، اور ہماری طرح دین کو، اسلام کو ایک مذہب جانو، اس کو مسجد میں بند کر دو، اس سے مسجد چلاؤ، اس سے مکتب چلاؤ، اس سے مدرسے چلاؤ، 4 دیواری کی جو ریچولز ہیں، عقائد ہیں، رسوم ہیں، ریچول دین، اس کو ہماری کرسچینٹی کی طرح اس طرح ڈیل کرو، اور جو پریکٹیکل سیکولر لائف کے سارے ڈائمنشنز ہیں ان کو سیکولرائز کر دو۔ یہ ہے وہ ڈائیکوٹمی جو ویسٹ میں اور اسلامک ورلڈ میں چل رہی ہے، جس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کو فنڈامنٹلزم کا نام دے دیتے ہیں۔ اب میں اس طرف آگے نہیں جانا چاہتا، یہی بات کو روکنا چاہتا ہوں۔ تو بیسک کنسیپٹ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اسلام کی جو پوری اسلامک لا کی ایک ایسی اینٹیٹی ہے کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، آل ایمبریسنگ ہے،
اتنی کمپریہنسو اور ایکسٹینسو ہے کہ دنیا کے کسی لیگل اور پولیٹیکل سسٹم کی ڈائمینشن اتنی نہیں ہے. اب اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسلام ایک پورا دین ہے اور نظام حیات ہے، اس لیے اس نے اسٹیٹ قائم کرنے پر زور دیا. اور اسٹیٹ قائم کرنے کا زور ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو سیاسی طور پر غالب کرنے اور بطور نظام کے نافذ کرنے کا مطالبہ کیا قرآن نے. اور جب اس کو غالب کرنے اور سیاسی قوت کے طور پہ بپا کرنے کا مطالبہ ہوا تو یہیں سے اسٹیٹ اوریجنیٹ ہوتی. اس کا مطلب ایک اسٹیٹ قائم ہو جہاں وہ سسٹم کے طور پہ نافذ ہو اور لیگل اور پولیٹیکل اتھارٹی ہو اسلام کو حاصل. اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا اس کو میں پہلا سبجیکٹ جو لے رہا ہوں سگنیفیکنس، اس کو میں چند قرآن مجید کی آیات سے ایک دو ریفرنس صرف دے دوں گا تاکہ صرف کنسیپٹ کلیئر ہوتے چلے جائیں. اور اس اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کے اس پہلے ایسپیکٹ کو جس کو میں سگنیفیکنس یا نیسیسٹی آف اسٹیٹ یا پولیٹیکل اتھارٹی اس کے لیے لے رہا ہوں، یہ اس مقصد کے لیے تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ ہمارا یہ جو سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسلام کا ریاست قائم کرنے اور حکومت قائم کرنے اور اس کے نظام چلانے سے کوئی دلچسپی اور تعلق نہیں، یہ ایک سیکولر ایشو ہے، یہ الگ چلنا چاہیے. اور اسلام کے ایشو کو مسجدوں میں چلنا چاہیے جمعے اور عیدوں کے لیے. اب قرآن مجید کی پہلی آیت جو اس پر کوٹ کروں گا، ایک تو حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو لے لیں اس کے اوپر، وہ چیز ایک بنیادی اتھارٹی کا ہے کہ ریزنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے بیان کیا. سب سے پہلی آیت تو حضور علیہ السلام کی بعثت کی وہ آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہاں میں اسلام کی جو سیکولر پوائنٹ آف ویو اس کو رد کر رہا ہوں. سیکولرزم کا مطلب خدا رسول کا انکار نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کو الگ کر دیا جائے دین سے اور دین کو الگ مذہب کے طور پہ چلایا جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ نے مبعوث کیا دین حق اور ہدایت دے کر، دین حق اور ہدایت دے کر اللہ نے اس رسول کو بھیجا. کیوں؟ پرپز آف ریزنگ آگے بیان ہو رہا ہے. سو واٹ از دا پرپز آف ہز ریزنگ؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو تمام نظاموں پر غالب کر دیا جائے. لیظہرہ، اس کو پولیٹیکل اتھارٹی دی جائے، یعنی ایک اسٹیٹ کے طور پہ دنیا میں اس کو نافذ کیا جائے. ولو کرہ المشرکون، بے شک کافر مشرک لوگ اس پلان کی مخالفت کرتے رہیں گے. یعنی اگر تو خالی نمازیں پڑھانی ہو، روزے رکھوانے ہو، حج کروانا ہو، حلال حرام دینا ہو اور ایک مذہب کے طور پہ دین کو اگر پروپیگیٹ کرنا مقصود ہوتا اور حضور کی بعثت کا مقصد ہوتا تو کبھی نہ ہجرت ہوتی، نہ بدر احد اور حنین کے مارکے، اور نہ کبھی جنگیں ہوتی، نہ جہاد ہوتے، اور نہ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی جو مدنی دور میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 برس کی جو کشمکش ہے اور پرٹیکولرلی 10 برس مدنی زندگی کے، یہ واضح کرتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ کے تصور کو، کہ اسلام نے اس کو ایک یعنی انڈسپینسیبل نیسیسٹی اور کے طور پہ بیان کیا کہ اس کو بپا کرنا یہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے. اور سو آپ نے، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اس مقصد کو پورا کیا؟ یہ قرآن کا حکم تھا. اب مقصد اس کے ساتھ ریلیونٹ، جس سے جہاں سے اسلام ایک سٹیج شروع ہوئی اور اس نے پہلا کنسیپٹ دیا، وہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو حضور کی پریکٹس سنت بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے سال جا کر سب سے پہلا ایشو جو آپ نے ریزولو کیا دیٹ واز دا پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایشو، اور آپ نے مدینہ کو اسلامک اسٹیٹ بنایا اور خود ہیڈ آف دی اسٹیٹ مقرر ہوئے. ہجرت مدینہ کے بعد پہلا ایکٹ اس کو اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کیا اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ مقرر ہوئے. یہ اس کی سگنیفیکنس، اس کی انڈسپینسبلٹی اسلامک اسٹیٹ کی، اسلام کے اندر ریاست کے قیام کی ناگزیریت، اور اس کا ریلیونس دے رہا ہوں، اور اس کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بلکہ قرآنک ریکوائرمنٹ. تو حضور علیہ السلام ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوئے اور آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا رایا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، پیکٹ آف مدینہ. آپ نے سنا ہوگا یہ نام. اس کے 48 آرٹیکلز تھے. بعض جگہوں پر مختلف جمع کرتے ہیں تو یہ 51 بھی بن جاتے ہیں، بعضوں نے 2 کو 1 کر دیا، بعضوں نے 1 کو 2 ڈیوائیڈ کیا. 51 آرٹیکلز تھے یا نارملی 48، بعضوں نے 47 مینشن کیے، مختلف سورسز میں آئے ہیں. 47 سے لے کر 51 آرٹیکلز پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ تھا، پورا ڈاکیومنٹ تھا.
یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ تھا. یہ کانسٹیٹیوشن تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا. اور یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات نوٹ فرما لیں, since we were discussing the Islamic concept of state اور constitutional فریم ورک جو حضور علیہ السلام نے اس ڈاکومنٹ کے ذریعے دیا اس اسٹیٹ کو, یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. یہ بھی قانون کی تاریخ میں پہلا ریفرنس میں نے انٹرنیشنل لا کی تاریخ میں دیا تھا کہ باقاعدہ پہلی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ نے ڈکٹیٹ کرائی امام محمد کا. اب میں کانسٹیٹیوشنل لا اور اسٹیٹ لاز کی تاریخ میں دوسرا ریفرنس دے رہا ہوں کہ اسٹیٹ لاز اور کانسٹیٹیوشنل لا کی ورلڈ ہسٹری میں, دنیا کی تاریخ میں باقاعدہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ورکیبل تھا اور جس کی بنیاد پر ایک باقاعدہ ریاست قائم کر کے چلائی گئی. میں ان کنڈیشنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب میں نے یہ کنڈیشنز عائد کر دی تو گریک لا میں وہ جو سٹی سٹیٹس کے ریفرنسز ملتے ہیں یا بعض ہندو تاریخ میں کچھ پرانے ریاست کے بارے میں احکام تھوڑے ملتے ہیں, اور رومن لا میں اور خاص طور پہ گریک لا میں جو ریفرنس ملتے ہیں وہ ایکسکلوڈ ہو گئے کہ ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں تھا جس پر باقاعدہ کوئی ریاست قائم ہو اور وہ چلائی گئی ہو. اس میں تھوڑی تھوڑی پرنسپلز دیے تھے بعض فلاسفرز نے اور لیگل تھنکرز نے. آئی ایم ٹاکنگ آف ریگولر ورکیبل کانسٹیٹیوشن جس کے اوپر اسٹیٹ قائم ہوئی اور چلی. تو تاریخ قانون میں سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ, جو سب سے پہلا آئین اور دستور تاریخی طور پر تحریری طور پہ دیا گیا جس پر ریاست قائم ہوئی اور باقاعدہ چلائی گئی, وہ میثاق مدینہ تھا. اور اس کے بانی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اسلام اس کا فاؤنڈر ہے. یہ قانون کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سب سے پہلا نمایاں کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا عظیم کنٹریبیوشن ہے. اس کی جو نصوص ہیں, میں اس کا صرف جو پہلی شک ہے, یعنی صرف یوں نہیں کہ یوں ہی کچھ باتیں لکھوا دی تھیں اور اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ کا درجہ نہیں دیا تھا. کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ مسلمان لوگ ہیں, عقیدت مند ہیں, مسلمان ہیں, حضور کے ہم کلمہ گو ہیں, تو حضور نے ممکن ہے ایک جنرل ہدایات دے دی ہوں اور لکھ لی ہوں کسی نے اور ہم نے اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کا نام دے دیا ہو. یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے, اور ویسٹرن بعض لوگ یا تنقید کرنے والے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں وہ ریفرنس دے رہا ہوں. I am reading for you the first article of the Constitution. کہ حضور علیہ السلام نے نہ صرف یہ جنرل ہدایات دی بلکہ اس کے پہلے آرٹیکل میں اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ڈکلیئر کیا. پہلا آرٹیکل یہ تھا. جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے میں لکھتے ہیں نا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اس کا یہ نام اور یہ اسکوپ ہوگا. پہلے آرٹیکلز میں اس کی ہم پوزیشن کلیئر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اندازہ کریں وہ امیوں کا اور ان پڑھ لوگوں کا اور جہالت کا دور, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی مکتب, کوئی مدرسہ, کوئی لا کالج کہیں سے پڑھ کے نہیں آئے, اور نہ وہ سوسائٹی تھی. آپ دے رہے ہیں جو الفاظ تھے آپ کے سب سے پہلے, ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ بین المؤمنین والمسلمین من قریش واہل یثرب ومن تابعہم فلاحق بہم وجاہد معہم. آپ نے فرمایا دس از اے پریسکرپٹ, یعنی کتاب ڈاکومنٹ, دس از اے کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ, ریٹن ڈاکومنٹ فرام محمد the prophet, the messenger of God, to operate among the faithful believers, to operate and regularize the relations between the faithful believers and the submission to the God from among the Quraysh and the people of Yasrib and those who may be under them, constitutionally under them, and join them, non-Muslim minorities, and take part in wars in their company. آپ اندازہ کریں کہ 5 اینٹیٹیز کو اس پہلے آرٹیکل میں انکلوڈ کر کے ادر دین مسلم کمیونٹی, کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ دیا جا رہا ہے محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہ جو مسلمانوں اور اہل قریش اور ان کے تابع رہنے والے نان مسلم مائنورٹیز جو سٹیزن ہو جائیں گے اور جو ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے, انٹرنیشنل لا کی بات کی جا رہی ہے, جو ہمارے پیکٹ میں آئیں گے اور وارز میں ہماری کمپنی میں لڑیں گے, تحفظ کریں گے, ان ساروں کے درمیان ریلیشنز اور اسٹیٹ اور ان کے رائٹس اور افیئرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ دیا جا رہا ہے. یعنی اسکوپ پورا دیا. یہ کانسٹیٹیوشن ڈاکومنٹ کی پہلی عبارت تھی, اور میں اس کے لیے وہ لایا ہوں مونٹگومری واٹ کی یہ کتاب ہے, پولیٹیکل تھاٹ, اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پر مونٹگومری واٹ کی. اس نے پورا ٹرانسلیشن بھی دیا اس کا. میں نے اس کے اپنی کتاب میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں لیا چونکہ ان کی اپنی اپروچ ہے, ہم نے صورت ہمارا مسلمانوں کا دیا ہوا. تو وہ جب شروع کرتا ہے
اور اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر وہ کہتا ہے دے آر اے سنگل کمیونٹی ڈسٹنکٹ فرام ادر پیپل، کہ جو لوگ اس ڈاکومنٹ کے اندر آ گئے وہ نیشن بن گئے. جسٹ امیجن کتنا بڑا اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ آف نیشن دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ڈاکومنٹ کی اتھارٹی کو مان لیا وہ ایک سنگل اینٹی ہو گئے، ایک امت بن گئے اور وہ دوسروں سے ڈسٹنکٹ ہو گئے. یہاں سے اس کانسٹیٹیوشن کا آگے. اور نمبر 2 تھا ویریلی دے کانسٹیٹیوٹ اے پولیٹیکل یونٹ ایز ڈسٹنکٹ فرام آل ادر پیپل آف دا ورلڈ. تو اس ڈاکومنٹ کی اتھارٹی کو مان لینے والے ایک پولیٹیکل اینٹی بن گئے. اندازہ کریں کتنی بڑی عظیم کانسٹیٹیوشنل لیگل لینگویج استعمال کی جا رہی. اس سے اسٹیٹ کا آغاز ہوا اور کانسٹیٹیوشن دیا گیا. آگے پھر اس کی ساری تفصیلات. یہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا. اور اب میں صرف ایک ریفرنس، اس کے اوپر سینکڑوں آیات ہیں اس سبجیکٹ کو جو الیبوریٹ کرتی ہیں، سینکڑوں، مگر اب میں بہت زیادہ ریلیونٹ اور ایکسپریسولی ریلیونٹ جو آیت ہے، ایکسپریسو ہے، وہ کوٹ کر رہا ہوں. سورہ نور، یہ سورہ نمبر 18 ہے، ورس 55 to 57، 55 سے 57 تک ورس نمبر ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا ویعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ، جو ایمان والے تم میں سے اور والے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے. اور یہاں ایک میں ٹیکنیکل ایکسپلینیشن کر دوں. یہاں لفظ وعدہ بڑا کنفیوز کرتا ہے ذہنوں کو. وہ وعدے کو لٹرل سینس میں وعدہ ہی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. اور بہت سارے اسکالر سے جب آپ اس طرح کا سوال کر دیتے ہیں تو الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کلیئرٹی نہیں ہوتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو نیک، متقی اور صالح عمل رکھنے والے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ زمین میں اتھارٹی اور اقتدار دے گا. تو یہاں تو نیکوں کے پاس اقتدار پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی جو نیک صالح ہیں، بعمل ہیں، ان کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو اور کردار کے لوگ ہیں. تو یہ قرآن کی آیت اور اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اس کو ریزولو کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ کا جو وعدہ کا لفظ ہے یہ لٹرل سینس میں پرومس کے معنی میں نہیں ہے. اس سے مراد آرڈر ہے، کمانڈمنٹ ہے. اب یہ جورسپروڈینشل بحث ہے، اس پر میں نے آگے بہت ساری مثالیں دی ہیں. اس وقت میں اس اتنی وضاحت کے بعد آگے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگر ضرورت محسوس کریں گے تو بعد میں ہم لے لیں گے سوال و جواب. یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے وعدہ کا لفظ آیا، اور مراد اس سے وعدہ نہیں ہے کہ اللہ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پورا کرے گا، نہیں. اس سے مراد کمانڈمنٹ، وعدہ بمعنی حکم. لہذا اور یہ ایک پولیٹیکل تھیوری کی چیز ہے کہ اللہ جو وعدہ کرے گا اہل ایمان کے ساتھ اس کا پورا کرنا اسلامک گورنمنٹ اور مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہوتی. جیسے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہر ضرورت مند کو رزق ملے گا بنیادی، اب اس کی فراہمی وعدہ اللہ نے کر دیا. اس کی مثال دے رہا ہوں. لہٰذا ضرورت مند ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھ جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے رزق ملے گا. قرآن مجید نے وعدہ ہے کہ ہر ذی روح ذی جان کے لیے وعدہ ہے رزق ملے گا. لہٰذا گھر بیٹھ جائے کہ رزق چھت کے پھاڑ کے میرے پاس آ جائے گا. تو وہ وعدہ اگر یہ سینس میں لے رہا ہے تو وہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا. تو مطلب کیا ہے؟ وعدہ کا مطلب ہے یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے اور اس کو فلفل کرنا رسپانسبلٹی ہے اسلامی معاشرے کی اور اسلامک گورنمنٹ کی. اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم دولت کا اور معیشت کے ذرائع کا، ڈویژن کا نظام تقسیم کا اس طرح قائم کرے، سرکولیشن آف ویلتھ کو، کہ وہ وعدہ الہی یعنی حکم الہی پورا ہو جائے کہ ہر ضرورت مند کو، ہر شخص کو بنیادی ضروریات کی فراہمی ہو. سو دیٹ وڈ بیکم دی رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ آف اسلامک سوسائٹی. یہ ہمارا یعنی وعدہ کا لفظ دراصل وہ ہمیں احساس ہے ذمہ داری دینے کے لیے لفظ وعدہ بیان کیا جاتا ہے. اس سے مراد لٹرل سینس میں پرومس نہیں ہوتا. اب یہ دو مثالیں جو میں نے دے دی اس سے کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا. تو گویا معنی یہ ہو گیا کہ اہل ایمان اور عمل کرنے والے لوگوں پر اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ زمین پر اسلام کا اقتدار قائم کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اسی طرح جیسے پہلے نبیوں کی امتوں میں لوگ زمین پر استخلاف کرتے رہے، اس نے استخلاف کیا، ان کو طاقت دی، اتھارٹی دی، زمین پر اقتدار قائم ہوئے. اسی طرح امت محمدی میں اہل ایمان اور عمل صالح رکھنے والے لوگوں پر یہ فرض ہے وعدہ الہی کے تحت کہ وہ سٹرگل کر کے زمین پر اسلام کی حکومت قائم کریں.
اس کی پولیٹیکل اتھارٹی کو بپا کریں. اٹ مینس کہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو تاکہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, تاکہ اس اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی کے قیام اور اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے ذریعے دین کو سٹیبلٹی ملے. گویا قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ دین سٹیبل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اسلامک اسٹیٹ قائم نہ ہو. دین کی ریلیجس سٹیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی پر. اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگی تو دین کا تمکن ہوگا, اور اگر اسٹیٹ ہی اسلامک نہیں اور سیکولر ہے تو اس کے اندر دین بطور دین کے قائم نہیں ہو سکتا, بطور مذہب کے چلے گا, جیسے ہمارے ہاں چل رہا ہے 50 سال سے مذہب کے طور پر. وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اس طرح سے لوگوں کے خوف کو اللہ امن سے بدل دے گا. تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی پوری سچویشن کو ختم کرنا اور لوگوں کی جان مال اور عزت و آبرو کو تحفظ دینا, یہ اس اسلامک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے وعدہ الہی کے تحت. اسلامک اسٹیٹ وہ ہوگی جو لوگوں کے ہر قسم کے خوف کو ختم کر کے ان کو امن اور امان کی ضمانت دے گی. یہ مقاصد ہیں اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے. یہ ریفرنس میں نے آیت کا دیا اس سمجھانے کے لیے, اور بہت ساری میں نے عرض کیا کہ آیات اور احادیث اور ہیں. حضور علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے, کنز المال میں یہ حدیث آئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اقتدار اور حکومت کے ذریعے جن جن برائیوں کو دور فرماتا ہے وہ قرآن کی تبلیغ کے ذریعے ان کو دور نہیں فرماتا. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کنز المال میں, کہ اللہ تعالیٰ حکومت اور اقتدار کے ذریعے سے, یعنی پولیٹیکل پاور اور گورنمنٹ کی اتھارٹی کے ذریعے جن برائیوں کا خاتمہ فرماتا ہے اور ان کو دفع کرتا ہے سوسائٹی سے, ایولز کو جو دور کرتا ہے, وہ قرآن کے ذریعے دور نہیں ہوتی. قرآن کے ذریعے سے مراد قرآن کی محض تبلیغ کے ذریعے سے وہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے نمبر 3, قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ دیتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ کے اندر گورنمنٹ کی جو بنیادی 4 ذمہ داریاں بیان کی, بیسک 4 ریسپانسبلٹیز آف اسلامک گورنمنٹ اسلامک اسٹیٹ میں, ان میں ایک یہ فرمایا الذین ان مکناہم, اگر ہم انہیں زمین پر تمکن دے دیں, یعنی زمین پر پولیٹیکل اتھارٹی دے دیں, اٹ مینز اگر وہ اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کریں اور اسلامک گورنمنٹ قائم ہو جائے تو وہ کیا کریں گے اسلامک گورنمنٹ کے بہاف پر؟ اقاموا الصلاۃ, نماز کا نظام یعنی مذہبی اور روحانی نظام قائم کریں گے, روحانی اقدار کا نظام, اور نظام صلاۃ قائم کریں گے. نظام صلاۃ سمبولک ہے, مراد صرف پنجگانہ نماز کی رسم نہیں, نماز اور اس کے دیگر تقاضوں کو سوسائٹی میں بپا کریں گے. وآتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. اٹ مینز اسلام کا اکنامک سسٹم لائیں گے. زکوٰۃ سمبولک ہے, یعنی پوری زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. آتوا اجتماعی طور پر, آتوا کا لفظ ہے اجتماعی طور پر. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور اچھائی کا حکم دیں گے, اور حکم کے اندر ہاتھ سے اچھائی کو فروغ دینے کی ذمہ داری پوری کرنا بھی شامل ہے. وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ, اور برائی کو ختم کر دیں گے, برائی کو روک دیں گے. اور برائی کو روک دینے میں اسٹیٹ اتھارٹی کے ذریعے, گورنمنٹ اتھارٹی کے ذریعے ایول کا خاتمہ بھی ضروری ہے. تو یہ 4 ذمہ داریاں نبھائیں گے اگر وہ اسلامک گورنمنٹ قائم ہو جائے اور اسلامک اسٹیٹ قائم ہو. الذین ان مکناہم فی الارض, تمکن فی الارض کا لفظ بھی اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے لیے استعمال ہوا. میں آپ کو ٹرمز دے لوں, کہیں قرآن مجید نے اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے لیے لفظ استعمال کیا استخلاف فی الارض. 2 مین لفظ ہیں, میں آپ کو بتا دوں. یعنی جہاں یہ لفظ آئیں گے اس سے مراد اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہے, اسلامک گورنمنٹ کا قیام ہے, اور اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایز اے سسٹم نافذ کرنے کا بیان ہے. استخلاف فی الارض, استخلاف کا لفظ خلافہ سے ہے, یہ خلافہ سے. اور دوسرا لفظ ملے گا قرآن مجید میں تمکن فی الارض, یا ایک لفظ ملے گا قرآن مجید میں اظہار علی الدین, یعنی جس کو قرآن نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ. اظہار کا مطلب ہوتا ہے
پاور اور اتھارٹی کو ڈومینیٹ کرنا، یعنی پولیٹیکل اتھارٹی، اسلام کی اتھارٹی کو قائم کرنا. اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف الفاظ اور مختلف سینسز ملیں گے، مگر یہ مین 3 ٹرمز ہیں، علاوہ بھی اس کے ہیں. اس سے یہ اسٹیبلش کرنا مقصود ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں اور انہیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے کہ اسلامک اسٹیٹ قائم کرو، یا پولیٹیکل اتھارٹی اسلام کی ہونی چاہیے، یا گورنمنٹ قائم ہو، یا یہ سبجیکٹ قرآن نے کہاں بیان کیا. جہاں سینکڑوں آیات اس سبجیکٹ سے متعلق ہیں، سینکڑوں، وہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹ کمانڈمنٹ دے رہی ہیں، امپیریٹو آرڈر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اور اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایز اے سسٹم انفورس کرنا. ان میں سے چند بڑی کلیئر اور ایکسپریسو ٹرمز میں نے بیان کی ہیں: اظہار، استخلاف اور تمکن. 3 لفظ لکھیں. اور ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، لا جماعت الا بالامارہ، ولا امیر الا بالسمع والطاعہ. سیدنا فاروق اعظم نے بھی یہ نیریٹ کیا. فرمایا گیا کہ اسلام کا وجود نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر. اسلام کا کوئی وجود نہیں ہوگا بغیر اجتماعیت کے. اور اسی جگہ فرمایا اور اجتماعیت کا کوئی وجود نہیں ہے بغیر امارت، یعنی نظام حکومت قائم کرنے. امارت مینز گورنمنٹ اپوائنٹ کرنا، کوئی امیر ہو، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو اور ایک پورا سسٹم بنایا جائے. گویا امارت کے نظام کے بغیر اور امیر قائم کیے بغیر اجتماعیت کا وجود نہیں، اور اجتماعیت کے بغیر اسلام کا وجود نہیں، اور سمع و طاعت، اوبیڈینس کے بغیر امارت یعنی گورنمنٹ کا کوئی وجود نہیں. لا امیر الا بالسمع والطاعہ، یعنی یہ آیت ہے جس نے اسلام کی پولیٹیکل تھیوری دی ہے، پوری پولیٹیکل سائنس دے دی ہے، پوری پولیٹیکل تھیوری. یہ حدیث ہے حضور کی، یعنی ایک ہی فکرے میں 3 جز بیان کر دیے. میں نیچے سے چلتا ہوں، کنسپٹ ہوگا. فرمایا کہ اوبیڈینس کے بغیر there is no concept of government without obedience, and there is no concept of collectivity without establishment of a government, and there is no concept of Islam without establishment of collectivity, society. قرآن مجید یہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے پورا کا پورا تصور، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ کوئی امیر یا خلیفہ مقرر کرو. اٹ مینز اسلامک اسٹیٹ اور اسلامک سوسائٹی اسٹیبلش کرو جس کا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہو اور اسلام کا نظام قائم کیا جائے. ایسی درجنوں احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں جہاں فرض قرار دیا گیا. یہ فرائض میں سے. تو یہ تو تھا اس کا سگنیفیکینس یا اس کی نیسیسٹی کا ایسپیکٹ جو میں نے لیا. اب ہم لیتے ہیں اگلا، اس اسٹیٹ کا کانسیپٹ. جی میں خیر کوسچن جو ٹائم ہم زیادہ دے رہے ہیں اینڈ پر رکھ لیں تو بہتر ہوگا کہ اس میں اگر آپ شامل اس پر ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ تصور ریاست دے رہے ہیں